إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد،
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں قابل صد افتخار سفید ریش بزرگوں حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کا تقدس برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے بے شمار اللہ رب العزت کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ کا جو لفظ ہے یہ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو دیگر تمام مساجد پہ فضیلت حاصل ہے ویسے تو ہر اونٹنی کو اونٹنی کہا جاتا ہے ہر اونٹنی ہی اللہ نے پیدا کی ہے لیکن جو جناب صالح علیہ السلام
کے ہاں نشانی کے طور پہ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے نکالی تھی، اسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اسپیشلی اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ اسی طرح یہ مہینے سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن ماہ محرم اس کو بطور خاص شہر اللہ کہا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے بعض لوگ اس ماہ محرم کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سارا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، جبکہ یہ بات سمجھیے ماہ محرم کا تعلق صرف اور صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ محرم اور اس کے تمام جملہ احکام و مسائل پیغمبر علیہ السلام کی وفات تک اس کا تعلق تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ آج اگر کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا ولی اور متقی انسان کسی خاص مہینے میں فوت ہو جائے تو کیا اس مہینے کو اس انسان کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ذو الحجہ کو بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کی شہادت 12 ذو الحجہ کو ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق ان کی شہادت یکم محرم کو ہوئی تھی، تو پھر محرم کو ان کی شہادت کے ساتھ نتھی کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ آج یہ سبق سیکھ کر جائیے گا، حسن و حسین کریمین رضی اللہ عنہما سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ایک طرف عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ عنہ جن کا مقام و مرتبہ علی المرتضیٰ سے، حسن و حسین کریمین سے اور تمام صحابہ کرام سے زیادہ تھا۔ کیا وجہ ہے؟ عمر ابن خطاب کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حتیٰ کہ مسلح امامت پر ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ آج ان کا چرچا کیوں نہیں ہے؟ اور دوسری طرف عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال و دولت حتیٰ کہ سب کچھ ہی اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان آئندہ سے کوئی نیک کام بھی نہ کرو، اللہ رب العزت کے ہاں تیری جنت پکی ہے۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا بے ضرر آدمی جس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو پریشان نہیں کیا، اگر مسلمانوں کے پاس ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے لیکن جانے کے لیے سر و سامان نہیں ہے، ساز و سامان مہیا کیا، اگر سواریاں نہیں ہیں سواریاں پیش کی ہیں، اگر مدینہ والوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں، ایک کنواں خرید کر تمام اہل اسلام کے لیے وقف کیا ہے، اگر مسجد نبوی تنگ پڑ جاتی ہے، چھوٹی پڑ جاتی ہے، لوگ زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں، مسجد میں جگہ کم ہے، عثمان بن عفان نے پیسہ بیت المال سے نہیں لیا، اپنی جیب سے خرچ کیا اور مسجد کی توسیع کی اور اس میں بے شمار خوبصورت چیزیں لگائیں، حتیٰ کہ وہاں کے ستون بے شمار بہترین انداز کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ حاصل کیے، اور یہاں انڈیا سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ساگوان کی جو لکڑی ہے یہ مدینہ منگوائی اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، کسی کو کبھی پریشان نہیں کیا، لیکن ایک وقت آیا 40 دن ہو چکے ہیں، ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، سارا کچھ کیا جاتا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج یہ منافق مولوی منبر پر کھڑا ہو کر کربلا تو بیان کر سکتا ہے، عثمان ابن عفان کی شہادت کیوں نہیں بیان کرتا؟ ہمیں حسن و حسین سے بغض نہیں۔ آج کی نشست میں میں اس بات کا اظہار بھی کروں گا کہ حسن و حسین سے بغض کس کو ہے، ابو بکر و عمر سے بغض کس کو ہے؟ ہم اہل الحدیث ہیں اور سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے، اور اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام کے منبر پہ کھڑا ہو کر
अलल एलान इस बात का इजहार करता हूँ, पूरी दुनिया घूम ले, सबसे ज़्यादा सच्चा और सुच्चा मनहज और मसलक अगर आपको किसी का नज़र आएगा वो अहलुल हदीस का है। इसके मसलक पर आप दलाइल की बिना पे बात नहीं कर सकते, और इसके अलावा जितने मसालिक हैं बेशुमार खामियां हम आपको बयान करके दे सकते हैं। अहलुल हदीस इंसान में ज़ाती तौर पे ख़ताएँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा मनहज वही मनहज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया था, जिब्रील अमीन लेकर आए थे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बयान किया था और सहाबा किराम ने उस पर अमल करके दिखाया था। याद रखिए, आज की नशिस्त में सहाबा किराम और बिलखुसूस सहाबा और अहले बैत का आपस में ताल्लुक़, महब्बत और यगानगत ये बयान करना चाहता हूँ, ताकि मुआशरे के अंदर दो गिरोह जो पाए जाते हैं, एक गिरोह नवासिब का है, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने अहले बैत को काफिर तक करार दे दिया, हत्ता कि अली उल मुर्तज़ा को काफिर कहा। हमारा नवासिब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी तरफ रवाफिद हैं जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत का नारा तो लगाया, लेकिन उनके अलावा जितने असहाब रसूल थे सब पर कीचड़ उन्होंने डाला और उन सहाबा किराम की तकफीर की। हमारा रवाफिज के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं। ना हम राफजी हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा की तकफीर करें, ना हम नासबी हैं कि अहले बैत पर जुबान दराजी करें। हम अहलुस सुन्ना वल जमाआ हैं, वो मनहज जो नबी अलैहिस्सलाम ने दिया था, इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए अपनी ज़ुबानों को लगाम देना। हम वो लोग हैं जब सहाबा किराम का तज़किरा किया जाता है, सहाबा जैसा ईमान लाने की हम कोशिशें करते हैं, उनका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मियार तक़वा बना दिया। किसी सहाबी रसूल पर सब व शितम ये हमारा मनहज नहीं है। याद रखिए, ये जो दो गिरोह पैदा हुए, एक नवासिब और एक रवाफिद, इनके पास दलाइल क्या हैं? इनके पास कोई दलाइल नहीं। किताबुल्लाह हमारे सामने मौजूद है, सुन्नत रसूल मौजूद है। कोई एक किताबुल्लाह की आयत पढ़े कि सहाबा मुर्तद हो गए थे, कोई एक कुरान पाक की आयत पढ़े कि मोहब्बत सिर्फ अहले बैत से हो सकती है, बाकी सहाबा से नहीं। आप कुरान पाक से कोई आयत नहीं दिखा सकते। ज़ख़ीरा अहादीस तकरीबन 40,000 के करीब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सही अहादीस मौजूद हैं। आप सारी अहादीस एक टेबल पर रखें, सुबह से शाम तलक, शाम से रात तलक, रात से सुबह तलक, हत्ता के 20 बरस गुजर जाएं, 50 बरस गुजर जाएं, सदियां की सदियां गुजर जाएं, आप कोई सही हदीस पेश नहीं कर सकते जिसमें सहाबा किराम को मुर्तद कहा गया हो, या जिसमें सहाबा किराम की तकफीर की गई हो। सिर्फ अहले बैत की शान बयान करके बकिया सहाबा को काफिर कहा गया हो, कोई एक सही हदीस पेश नहीं कर सकते। दीन और है क्या? दीन किताबुल्लाह का नाम है और सुन्नत रसूल का नाम है। इसके सिवा जितनी बातें हैं आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। जितने लोगों ने इस मुआशरे को गंदा किया है, अबू बकर की अली के साथ नहीं बनती थी, अली की उस्मान के साथ नहीं बनती थी, फातिमा की उमर के साथ नहीं बनती थी, हसन हुसैन अबू बकर उमर पर गालियां देते थे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इन लोगों की अपने घर से ये बातें निकली हैं। किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से इन बातों का दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। ये कहाँ से आई बातें? ये तारीख़ी रिवायात है। तारीख़ी रिवायात एक तरफ किताबुल्लाह है। क्या आप तारीख़ी रिवायात को किताबुल्लाह पर मुक़द्दम करेंगे? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फतह में इरशाद फरमा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह के रसूल का नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके साथ आपके जितने जानिसार हैं उनमें दो खूबियाँ पाई जाती हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के खिलाफ बड़े सख्त होते हैं,
اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جنگ بدر، احد، خندق، احزاب، بے شمار جنگیں موجود ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں صحابہ نے کس قدر گردنیں ماری تھیں، کفار کو کس قدر مات دی تھی۔ آج بھی کفر لرزتا ہے، آج بھی کانپتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دل میں اپنے رسول کی، دین اسلام کی محبت رکھی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں بڑے رحم دل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صحابہ ساری آپس میں رحم دل، اور یہ تاریخی روایات کیا بتلاتی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ۔ تاریخ کی مانے یا قرآن پاک کی مانے؟ اور اللہ رب العزت نے یہ صرف ایک آیت نہیں، یہاں 10 آیات پڑھی جا سکتی ہیں جس میں صحابہ کرام کی آپس میں یگانگت، آپس میں تعلق، آپس میں محبت اور مودت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو جب تم الگ تھلگ تھے لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں آپس میں ملا دیا، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا صحابہ کرام کی محبت کے تذکرے کیے ہیں، لیکن آج صحابہ کرام کے خلاف دشمنی پالنے والا، یہ اندر باہر سے سیاہ فام، اس کو یہ سارا نور کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جس کی عقل پر سیاہ کپڑا چڑھ چکا ہے اسے نور ہدایت کیسے نظر آ سکتی ہے؟ جس نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ رکھی ہے اسے قرآن پاک کی روز روشن کی طرح آیا اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار آیتیں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ ہاں، یہ وہ حقیقت ہے جو بیان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، جو کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح سمجھتے ہیں اسے برملا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے صحابہ کی آپس کی محبت کو بیان کیا، میں کیوں نہ کروں، آپ کیوں نہ کریں، ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر کبھی کبھار کوئی وقتی طور پر آپس میں رنجش ہو بھی گئی تھی، لیکن وہ جو اصل تعلق تھا محبت کا، کیا وہ ٹوٹ گیا تھا؟ اور یہ تو ہر گھر میں چلتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کبھی کبھار اونچ نیچ بھی ہو جایا کرتی ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن کیا اس اونچ نیچ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر نکل جائیں؟ نہیں عزیز بھائی، صحیح البخاری میں بعض روایات آتی ہیں، آج لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ تان کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ کو غصہ دلایا تھا باغ فدق نہ دے کر۔ کیا ابو بکر ایک غصہ دلا کر کافر بن گئے؟ بات کو ذرا اچھے انداز کے ساتھ اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سنیے گا۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک بار غصہ دلانے کے ساتھ تیرے ہاں کافر ٹھہرتے ہیں تو یہ کفر کا فتویٰ تو ابو بکر پہ 1 مرتبہ لگا اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ 1000 مرتبہ لگا۔ یہ علی المرتضی ہیں، پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں، کہا علی کدھر ہے؟ کہا وہ میرے ساتھ ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے۔ کیا جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں صحیح البخاری کے جو الفاظ ہیں وہ فغاضبنی کا لفظ ہے، یہ غاضب یغاضب مغاضبہ، گرامر کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے اس میں تشارک پایا جاتا ہے، میں بھی غصے میں تھی وہ بھی غصے میں تھے، اور نتیجتاً گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ کیا علی نے فاطمہ کو غصہ نہیں دلایا؟ علی المرتضی نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کا، فاطمہ کو غصہ آیا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ علی المرتضی کو معلوم ہوا، رجوع کر لیا، وہاں شادی نہیں کی۔ یہ 2 واقعات، غصہ دلایا کہ نہیں دلایا فاطمہ کو؟ اگر صرف ایک بار غصہ دلانے کے ساتھ تیرے کاغذات میں ابو بکر کافر ٹھہرا تو تیرے کاغذات میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علی پر لگنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے 1 سے زائد مرتبہ تکلیف دی ہے۔
لیکن یاد رکھنا ہم اہل السنہ ہیں، ہم آپ کو بتلائیں گے کہ صحابہ کرام کے ایسے کے معاملات پہ ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگا کرتے۔ یہ محبت ہوتی ہے، جہاں محبت ہو وہاں تھوڑی سی رنجش بھی ہو جایا کرتی ہے، لیکن بعد میں وہ ساری رنجشیں درست بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہاں نقطہ ایک اور قابل ذکر یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنا ذاتی فیصلہ کر کے غصہ تو نہیں دلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ جب فاطمہ نے باغ فدق مانگا، ابو بکر نے آگے سے فاطمہ کے بابا کی حدیثی بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم جو بھی چھوڑ کر جائیں بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی ان کی بیٹی کو بتلایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگانا اور ان پر سب و شتم کرنا، یاد رکھنا یہ ایمان کا لباس اور اسلام کا لباس اتارنے والی بات ہے۔ آگے بڑھیے، آج کی نشست میں میں اس بات کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت کی ہے اور اہل بیت نے صحابہ سے کتنی محبت کی ہے۔ یہاں اس سے پہلے بطور تمہیدی طور پہ یہ بات بھی سمجھ لیں، اہل بیت کون ہے؟ یہ جو آج اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں یہ تو اس بات سے ہی نا واقف ہیں، انہوں نے اہل بیت کا قدر کیا پہچانا۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جن پر ارتداد کے فتوے لگاتا ہے، جن پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، مطالعہ تو کر کے دیکھ، ابو بکر کی اہل بیت کے ساتھ محبت تو دیکھ۔ ہاں یہ صحیح البخاری ہے جو تیرے ہاں بھی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیغمبر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ابو بکر کو اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ ابو بکر جانتے ہیں اہل بیت کا قدر کیا ہے، لیکن تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اہل بیت ہیں کون۔ تیرا دعویٰ اور ابو بکر کا عمل اگر اس کو میزان میں رکھا جائے، کس کا پلڑا باری ہوگا اور کس کا اوپر اٹھ جائے گا یہ بات تجھے بھی معلوم ہے۔ اور آگے بڑھنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں خلیفہ بننے کے بعد اہل بیت کا خیال کیا، وہاں انہوں نے لوگوں کو حکم بھی دیا، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی۔ ابو بکر نے فرمایا تھا پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کا خیال کیا کرو، خود کر کے بھی دکھایا اور لوگوں کو حکم بھی صادر فرمایا۔ اور یہ وہ ابو بکر ہیں جن کی دشمنیاں تو بیان کرتا ہے علی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ، یہ علی رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں، معصوم بچہ ہے علی المرتضیٰ کے ساتھ، جسے نواسہ رسول حسن رضی اللہ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، آگے بڑھے اور حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور یوں محبت کے ساتھ اٹھا کر کہنے لگے وَأَبِي شِبْهُ النَّبِي لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي۔ کیا کمال ہے، یہ بچہ تو پیغمبر علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے علی یہ آپ پر نہیں گیا، اس کی شکل و صورت پیغمبر علیہ السلام پر ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں علی المرتضیٰ نے ابو بکر کا یہ مزاح اس کو محسوس تک نہیں کیا، بلکہ روایت کے الفاظ کیا ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے
جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف علی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی روا رکھی. آج تو حسن و حسین کے فضائل کی آڑ میں ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے. آگے بڑھ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کا نام بھی تمہیں برداشت نہیں. ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر ابن خطاب جو خلیفہ بنے ہیں اسلام کے سرخیل ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. ہاں آج عمر کا نام تجھے اچھا نہیں لگتا، شیطان کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس رستے پر چلتا ہے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے. یہ عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، ہر مومن کے دل کی شان ہے اور ہماری آن اور جان ہے. انہوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کا وہ ثبوت دیا جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا. سب سے پہلا رشتہ، بلکہ قرابت کے اعتبار سے میں بعد میں بات کروں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ جو محبت روا رکھی اس کا ایک واقعہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آتا ہے. نبی علیہ السلام کے چچا عباس جب مسلمان ہوئے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور کہنے لگے عباس تم نبی کے چچا ہو، آپ کا اسلام نبی کو بہت زیادہ اچھا لگا، اور یاد رکھنا عمر کا باپ خطاب اسلام لے آتا اور ایک طرف تو اسلام لے آتا، مجھے تیرا اسلام اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز تھا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیے اہل بیت کے ساتھ محبت کا. اور یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ جن کے دور میں قحط سالی تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. صحیح البخاری کی حدیث ہے عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے گھر گئے اور کہنے لگے اے ہمارے نبی کے چچا، ہمارے اندر نبی موجود ہوا کرتے تھے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ دعائیں قبول کرتا تھا، ابھی قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی. نبی کے بعد ہماری نگاہوں کا مرکز آپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں بارش دے. یہ وہ قدر ہے جو عمر ابن خطاب نے اہل بیت کی ہے. آپ خود بھی دعا کروا سکتے تھے، کسی اور کو بھی دعا کا کہہ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس گئے، کہا آپ دعا کریں. عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً بارش نازل فرما دی. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. اور یہیں پر بس نہیں، مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا انداز ملاحظہ کیجئے. 5000 درہم ہر صحابی رسول کے انہوں نے مقرر کیے. جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے 5,000 درہم سب کے مقرر کر دیے، اور 5,000 درہم حسن و حسین کو بھی دیے. کسی نے سوال کر لیا کہ حسن و حسین تو بدر کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لِمَكَانِهِمَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں بقیہ لوگوں کے برابری کے ساتھ ان کو بھی اتنے پیسے دیا کرو. یہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کی ہے کہ نہیں علی نے؟ لیکن یہ بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ آگے بڑھیے. تو صرف اہل بیت حسن و حسین کو مانتا ہے، علی کو مانتا ہے، عباس کو مانتا ہے. ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن نے تو تمام امہات کو اہل بیت میں شامل کیا. یہ کنجوسی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بلکہ میں اس کو خیانت نہیں، اس کو کفر کا درجہ دیتا ہوں. یہ کفر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے امت کی مائیں قرار دیا، اہل ایمان کی مائیں قرار دیا، یہ ان کو ماں نہیں مانتا بلکہ ان کو نماز کے اندر بھی سب و شتم ان پر کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. یاد رکھنا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اہل بیت ہیں کون. یہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ.
5,5 ہزار درہم سارے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے اور 12,12 ہزار درہم امہات المؤمنین کو دیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ اور میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، ایک علاقہ فتح ہوا، وہاں سے ایک بڑا خوبصورت زیور آیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں عمر یہ کس کو پہنائیں گے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس کے ساتھ محبت تھی یہ میں اس کی طرف روانہ کروں گا۔ اور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ امی جان عائشہ بھی ام المؤمنین ہے اور عمر ابن خطاب کی بیٹی امی جان حفصہ بھی ام المؤمنین ہے، لیکن عمر ابن خطاب نے اپنی بیٹی کو مقدم نہیں کیا بلکہ ابو بکر کی بیٹی کو مقدم کرتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کی رضا کو مقدم کرتے ہوئے وہ زیور کس کو دیا؟ امی جان عائشہ کو دیا۔ یہ وہ محبت تھی جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اہل بیت کے ساتھ روا رکھی۔ آج ان کی دشمنیاں بیان کرتے ہیں یہ لوگ، افسوس ہے اس بات پہ۔ اور یاد رکھنا علی اور عمر کی لڑائی کروانے والے لوگ اس بات کو سمجھیں۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کا مبارک جسم چارپائی پر لٹایا گیا، لوگ وہاں جمگٹھا لگائے ہیں، ان پر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، میں نے پیچھے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، اور سیدنا علی کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ اور پھر عمر ابن خطاب کو مخاطب کر کے کہنے لگے واللہ العظیم آپ کے جانے کے بعد اس معاشرے کے اندر کوئی اتنا نیک صالح آدمی نہیں کہ میں اس کے عمل کو اپنے لیے اسوہ بنا کر اللہ کے ساتھ ملاقات کروں۔ کیا مطلب؟ آپ سب سے زیادہ نیک صالح تھے، میں آپ کی طرف دیکھ کر نیکیاں کیا کرتا تھا، آپ کے جانے کے بعد اس جیسا نیکی اور تقوی کا پہاڑ مجھے نظر نہیں آتا۔ اور علی نے یہاں پر بس نہیں کیا بلکہ مزید بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی المرتضیٰ نے یہ بھی کہا تھا میرا گمان ہے اللہ رب العزت نے عمر آپ کو نبی اور ابو بکر کے ساتھ ملا دیا ہوگا۔ اور مزید علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کئی بار سنا تھا، میں آیا ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر تھے عمر تھے، میں وہاں سے آ رہا تھا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر علیہ السلام تو جب بھی بات کرتے ابو بکر کے ساتھ عمر کا بھی نام لیتے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ جو پیغمبر کی دنیا میں آپ کے ساتھ محبت تھی، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب آپ کو تینوں کو اکٹھے جمع کر دیا ہوگا۔ یہ محبت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ یہ علی المرتضیٰ کی محبت ابو بکر و عمر کے ساتھ بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی والہانہ محبت کی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ یاد رکھنا جس انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے نا، اپنے بچوں کے نام اس کے نام پر وہ رکھا کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ حسن و حسین کریمین کے نام تو نبی علیہ السلام نے خود رکھے تھے، بعد میں جو شادیاں کی انہوں نے سب سے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور یہ کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں، مشہور شیعہ عالم شیخ مفید کی کتاب الارشاد ہے، صفحہ 186 ہے، اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی تھا۔ اسی طرح مشہور شیعہ مورخ جس کا نام یعقوبی ہے، اپنی کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 213 پر لکھتا ہے وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ 14 ذکر الحسن والحسین وعبید اللہ وابو بکر۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کوئی 14 بیٹے تھے،
جس نے حسن و حسین بھی تھے، عبید اللہ بھی تھے اور ابو بکر بھی تھے۔ اسی طرح اور بھی ان کے کئی ایسے شیعہ مورخین ہیں جن میں سے ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین اس کی کتاب ہے، واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 142 پر تذکرہ کیا، وَكَانَ مِنْهُمْ ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابو بکر بھی شامل تھا۔ آج کوئی ایسا شیعہ مجھے دکھائیں جس نے علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہو، جبکہ علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے سب سے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ شیعہ امام لکھتا ہے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں، وَكَانَ لِلْحَسَنِ مِنَ الْوَلَدِ ثَمَانِيَةٌ، اور حسن رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹے تھے، اس میں سے وَهُمُ الْحَسَنُ ابْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو بَكَرَ، پہلے بیٹے حسن تھے، گویا حسن نے اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے نام پر ہی رکھا، حسن ابن حسن، اور دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر ابو بکر بن حسن رکھا۔ اور یہ سنت یہاں تک نہ جاری نہیں رہی بلکہ مزید آگے بڑھے، حسین رضی اللہ عنہ نے بھی، جس طرح کہ التنبیہ والاشراف کتاب، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، اس میں اس بات کا اس نے تذکرہ کیا، وَمِمَّنْ قُتِلُوا فِي كَرْبَلَاءَ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ ثَلَاثَةٌ، حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے، علی الاکبر وعبد اللہ وابو بکر بنو الحسین ابن علی، ان میں سے علی اکبر تھے، دوسرے نمبر پر عبداللہ تھے اور تیسرے نمبر پر ابو بکر تھے۔ اور یہ سنت آخر تک جاری رہتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن کیا الفاظ کے ساتھ محبت اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان جیسا کردار اختیار کرنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اسی طرح شیعوں کے امام موسیٰ کاظم ہیں، انہوں نے محبت میں آ کر اپنی بیٹی کا نام ابو بکر صدیق کی بیٹی پر رکھا، عائشہ نام رکھا، جس نام کے ساتھ آج ان کو چڑ ہے۔ ہاں، موسیٰ کاظم جو ان کے امام ہیں اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح صرف عائشہ نام نہیں رکھا بلکہ فاطمہ بھی نام رکھا، اور اسی طرح ام سلمہ بھی نام رکھا۔ اور سنی مسلمان یہ جانتے ہیں عائشہ ہو، فاطمہ ہو یا ام سلمہ ہو، یہ ساری کی ساری اسلام کی پاک باز خواتین ہیں۔ فاطمہ پیغمبر کا جگر گوشہ ہے اور عائشہ ام سلمہ پیغمبر علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں۔ یہ وہ محبت تھی ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کی علی المرتضیٰ اور ان کے گھرانے کے ساتھ، اسی طرح علی المرتضیٰ اور ان کے گھرانے کی محبت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، یہ محبت بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر صحابہ کرام کا مقام اور احترام یہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ طبی طور پر بات ہم سب جانتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری محبت نہ ہو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں جوڑتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہے، اس سے بڑی ان کے محبت کی اور دلیل کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ دوسرے نمبر پر عمر ابن خطاب ہیں، جن کی بیٹی حفصہ پیغمبر علیہ السلام نے خود مانگ کر ان کا رشتہ لیا ہے، اور یہ بھی مومنوں کی ماں ہیں۔ ان سے بڑھ کر اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات یہ جو شیعہ عالم بیان کبھی نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے، وہ بات کیا تھی؟ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رشتہ مانگا
علی المرتضیٰ کی بیٹی کا، بیٹی علی کی بھی اور فاطمہ کی بھی، نام ام کلثوم ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ اس پر رضا کا اظہار کیا۔ عمر ابن خطاب اپنے دوستوں کی مجلس میں گئے اور کہنے لگے مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا کیا ہوا، کس پر مبارک دیں؟ کہا میرا تعلق نبی کے گھرانے کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جائے تاکہ عمر اور علی کی آپس میں جو محبت ہے لوگوں سے واضح ہو۔ اگر علی عمر سے بغض رکھتے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا تھا؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ پہ تو تبرہ کرتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ کسی انسان کے گھر میں اس نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ واہ کیا کہنے عثمان رضی اللہ عنہ کے، جن کے گھر میں یکے بعد دیگرے پیغمبر علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ اور تاریخی طور پہ یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں، دسیوں نہیں اس سے بھی زیادہ آگے پشتوں میں نسلوں میں یہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس کی رشتہ داریاں یہ جاری رہی۔ اس لیے عزیز بھائی ہمارا نظریہ یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی رسول ہے۔ صحابہ کرام صحابی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ ہاں جس طرح رسول تمام رسول ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر فضیلتیں حاصل ہیں، اسی طرح صحابہ کا معاملہ ہے۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے ایک ہیں، لیکن بعض خاص فضائل کسی ایک صحابی کو دوسرے صحابہ پر حاصل ہیں۔ ہمیں چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے، آخری بات ذکر کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم نے کسی صحابی پر تلوار کا وار کر کے اس کا خون نہیں بہایا، اسی طرح ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمایا، اور ساتھ ہی ہمیں خود بھی اس بات کا معلوم ہونا چاہیے، اس بات کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، اس پر سوچ اور عمل بھی ہونا چاہیے کہ غیبت اور چغلی کر کے کسی صحابہ کا جسم بھی نہ نوچیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ رب العزت نے ان کے دل صاف شفاف دیکھے تو پیغمبر کا ان کو ساتھی بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ کسی ایک صحابی پر، خواہ وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، امیر معاویہ ہوں، حسن و حسین ہوں، ان کے بعد کوئی ایک صحابی ہوں، کسی صحابی پر بھی تبرہ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہی ہمارا منہج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض حضرات نے خصوصاً یہاں کے قاری صاحب کی والدہ بھی اس وقت بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، جو مقروض ہیں اسی طرح غریب نادار ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جن کے پاس اپنا مکان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر بہت زیادہ خاص فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ فلسطین اور غزہ کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خاص اپنا فضل فرمائے، ان کی حمایت فرمائے، نصرت اور تائید فرمائے، روح القدس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور امت اسلامیہ کو ان کے حق میں ایک پلیٹ فارم میں کھڑا ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت دے شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔